اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها نهار من ماء غير آسن ونهار من لبن لم يتغير طعمه ونهار من خمر لذة للشاربين ونهار من أصل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ محمد کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے، اس جنت کی مثال جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقی لوگوں سے، اس میں نہریں ہیں ایسے پانی کی جو بدبودار ہونے والا نہیں ہے، اور نہریں ہیں ایسے دودھ کی جس کا ذائقہ بدلنے والا نہیں ہے، اور نہریں ہیں شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہے، اور نہریں ہیں شہد کی جو مصفہ ہے، اور ان کے لیے ہیں اس میں تمام پھلوں میں سے، اور مغفرت ہے ان کے رب کی طرف سے۔ مثل الجنت التی وعید المتقون، اس جنت کی مثال جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے۔ ان آیتوں میں جنت کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے۔ جنت کی 4 نہروں کی کیفیتیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ نہریں مثال کے لیے بیان کی گئی ہیں اور ان کے اوصاف بھی بتایا گئے ہیں۔ یہ دنیاوی چیزوں کی طرح نہیں ہے۔ فیہا انہار من ماء غیر آسن، آسن کہتے ہیں کسی چیز میں سڑان کا پیدا ہونا۔ مقام جنت غیر متبدل ہے، عبدالآباد ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اس کی نعمتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ جنت کیونکہ اندیکھی ہے، اس لیے جنت کی نعمتوں کو سمجھانے کے لیے دنیا کی چیزوں کی مثال دی گئی ہے، اس سے تشبیہ دی گئی ہے۔ لیکن فرمایا کہ یہاں دنیا کی چیزوں میں ایک عنصر سڑنے کا ہے۔ دنیا میں چیزیں سڑتی ہیں، اور جب کوئی چیز سڑ جاتی ہے تو اس میں کیڑے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ کیڑے دنیا کی علامت ہیں، دابہ، یہ دابہ زمین کی علامت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جنت کی نہریں غیر آسن ہیں، یعنی اس میں کیڑے پیدا ہونے والے نہیں ہیں۔ کیڑے کسی چیز میں اسی وقت پیدا ہوتے ہیں جب وہ مردہ ہو جائے، یعنی جنت وہ مقام ہے جہاں مردگی نہیں ہے، اس لیے اس میں کیڑے نہیں پیدا ہوتے۔ اس میں حیات ہے، اس میں زندگی ہے۔ بابا بلے شاہ کہتے ہیں، بلے شاہ اسا مرنا نہیں، گور پیا کوئی اور۔ ہم نے کچھ اور ہی جام پیا ہے، ہم مرنے والے نہیں ہیں۔ پھر فرمایا وَنَهَارٌ مِّن لَبْنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، دودھ کی نہریں۔ دودھ کی نہروں سے مراد ہے علم معرفت، حقیقت کا علم جو کبھی غیر نہیں ہوتا۔ مادی علم غیر ہو جانے والا ہے۔ مادی علم ایک حد تک رہنمائی کرتا ہے، پھر غیر ہو جاتا ہے، اس میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ پھر انسان اپنی عمر کے ساتھ اس بات کا بھی احساس کر لیتا ہے کہ مادی علم سے وہ کبھی دائمی اطمینان نہیں پا سکتا۔ علم معرفت حقیقت میں روح کی غذا ہے۔ جس قدر انسان کی معرفت بڑھتی ہے، اس قدر اس کی روح پروان چڑھتی ہے، تازہ ہوتی ہے، توانا ہوتی ہے، اور پھر سعادت قرب الہی کے انوار و جمال کا مشاہدہ کرتی ہے۔ انسان اپنی کوشش سے ذات باری تعالیٰ کو پہچان سکتا ہے، اس کے انوار اور جمال کا مشاہدہ کر سکتا ہے، اور پھر اپنی قرارگاہ سعادت میں داخل ہوتا ہے۔ ارواح جہالت کے سبب مردہ ہو جاتی ہیں۔ معرفت کی ضد جہالت ہے، اور علم معرفت روح کو زندہ کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا وَنَهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةً لِلشَّارِبِينَ، شراب کی نہریں۔ پہلے ہی فرما دیا
کہ جنت میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں سڑان پیدا ہو، اس لیے شراب بھی دنیاوی شراب کی طرح نہیں ہے۔ ایسی شراب جو انسان کو اپنے آپ سے بیگانہ کر دے، یہ مقام بے خودی ہے۔ نور رب العالمین کو دیکھنے کے لیے یہ مقام بے خودی ہے۔ ذات واجب الوجود مبصر سے الگ نہیں ہے، اس کے پاس قربت اور بعید یہ کوئی چیز نہیں ہے، اس کی لذت بیان سے باہر ہے۔ حدیث مبارکہ بتاتی ہے کہ قرب نوافل سے بندہ اور اللہ کتنے قریب ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں ارشاد ہوتا ہے، ہمیشہ مومن بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ میری سماعت سے سنتا ہے، میری بصارت سے دیکھتا ہے، میرے ہاتھ سے پکڑتا ہے اور میرے پاؤں سے چلتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی قربت دنیاوی قربت سے بالکل علیحدہ ہے۔ دنیاوی قربت میں دوئی باقی رہتی ہے، یا وحدت بھی غائب ہو کر احدت کے مقام پر عبد معبود کہلاتا ہے۔ ایسی صورت میں اس کی ہر حرکت اللہ کی حرکت ہو جاتی ہے، گویا ہر عالم کو بندہ نے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ اس کی لذت بیان سے باہر ہے۔ پھر فرمایا وَنَهَارٌ مِّنْ أَصْلٍ مُّصَفًّى، اصل مصفہ خالص شہد کی نہریں، وہ اعلیٰ مرتبہ صفات کا حامل بنانے والی ہیں۔ مصفہ یعنی جس پر کوئی حیوانی یا شیطانی قوت غالب نہ آ سکے۔ شیطانوں کی صفات شرانگیزی، مکر و حیلہ سازی، فساد، غیظ و غضب، یہ سب شیطانی صفات ہیں۔ ان پر فاتح بنانے کے لیے اصل مصفہ ہے، یعنی خالص شہد کی نہریں ہیں۔ یہ ساری شیطانی صفات پر انسان کو غالب کراتی ہیں، فاتح بناتی ہیں۔ من کل الثمرات ومغفرۃ من ربہم، ثمر سے مراد انعامات ہیں، منزلیں ہیں۔ اس راستے میں 9 لاکھ منازل ہیں، ہر ایک کا صلہ بقدر حوصلہ اور ہمت ملتا ہے۔ یہ جنت کا ایک نقشہ ہے جس کی کیفیتیں بیان کی گئی ہیں۔ نہ مجھ سے کہے کہ اجل ہے پیام عیش و سرور، نہ کھینچ نقشہ کیفیت شراب طہور، فراق حور میں ہو غم سے نہ ہم کنار تو، پری کو شیشہ الفاظ میں اتار نہ تو، مجھے فریختہ ساق یہ جمیل نہ کر، بیان حور نہ کر، ذکر سلسبیل نہ کر، مقام امن جنت مجھے کلام نہیں، شباب کے لیے موضوع تیرا پیام نہیں، شباب آہا کہاں تک امیدوار رہے، وہ عیش عیش نہیں جس کا انتظار رہے، وہ حسن کیا کہ جو محتاج چشم بینا ہو، نمود کے لیے منت پذیر فردا ہو، عجب چیز ہے احساس زندگانی کا، عقیدہ عشرت امروز ہے جوانی کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔